السلام علیکم، یہ ہے بے نقاب نیوز۔ میں ہوں عدیل مرزا۔ سنوانے جا رہے ہیں آپ کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ایک دھواں دار نیوز کانفرنس کا احوال جو انہوں نے ایک پارٹی اجلاس کے بعد کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے آج ایک بار پھر دل کی بڑھاس نکالی۔ گو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی پرانی باتیں، وہی پرانے الزامات جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کے نام لے کر ان پر الزامات کی بارش کی، ان کی کردار کشی کی کوشش بھی کی۔ اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے سابق آرمی چیف کا نام لیے بغیر ان پر بھی تنقید کرنا مناسب سمجھا۔ باتیں وہی پرانی، ایک بار پھر انہی الزامات کو اس نیوز کانفرنس میں دہرایا گیا۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ نیوز کانفرنس انہوں نے کرنا کیوں ضروری سمجھی اور ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی، یہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ جڑے رہیں بے نقاب نیوز کے ساتھ۔ پہلے یہ نیوز کانفرنس سن لیجئے، پھر آگے چل کر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا، اور وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا۔ گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ان ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف۔ قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے، قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سوچا گیا، جنہوں نے یہ رجیم چینج کی، کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی۔ پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو۔ جو آسان طریقہ تو یہ تھا، میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے۔ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے۔ قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے، ایک طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے۔ پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں۔ مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا، پکڑنے آئے مجھے پولیس والے، اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، کسی طرح راستے سے ہٹاؤ۔ جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے، تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اور ہم نے ہر بار دیکھا استعمال کرتے ہوئے۔ 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا، کبھی ایسے نہیں ہوا
کہ ایک پرامن احتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ، کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے، ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ، ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی، ان کو پکڑا، لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے، کیونکہ باپ نہیں تھا، اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھی، ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا، پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا، سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا، یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے، نہیں، ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا، ساری پارٹیز ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، اس کے باوجود جب 75% الیکشن، 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے، اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا. میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اب دوسرا پلان بنا گیا، یہ پلان بی تھا. اور پلان بی، اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی. تو دوستو یہ کلپ آپ نے سنا، 5-6 منٹ کی یہ بات تھی خان صاحب کی، جس میں 3-4 چیزیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے نکالا گیا تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا. دوسرا، ایک شخص نے رجیم چینج کر کے جرائم پیشہ یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں، اور جنہوں نے غلطی کی تھی وہ اپنی غلطی نہیں مان رہے، کہ یہ جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی جس میں ان کے اپنے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور وہ خود پارلیمنٹ میں آئے بھی نہیں تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو آئینی تحریک تھی وہ پیش کی گئی تھی، جس میں وہ نکلے ہوئے ہیں اور 8-9 مہینے سے واویلا کر رہے ہیں. اس کو یہ ایک غلطی قرار دے رہے ہیں ایک شخص کی. تیسری چیز جو بڑی عام کی اس میں انہوں نے وہ یہ کی کہ الیکشن کرا دو فوراً تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو جائے. اور بار بار یہ حوالہ دیتے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں عوام نے پورا جو مجھے ووٹ دیا ہے، پوری جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے. اس عمل کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ساری دنیا جو ہے پاکستان وہ میرے ساتھ ہے. اور آخر میں انہوں نے کہا یہ جو میرے اوپر کیسز بنے یہ فرضی ہیں، یہ مجھے ہٹانے کے لیے، مجھے نائل کرانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور عملے کا بھی ذکر انہوں نے کیا جو ان پہ وزیر آباد میں ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لاکھوں لوگ جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ کہاں تھے؟ یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آئے؟ یہ صرف عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگ اگر سڑکوں پہ آ گئے تھے تو وہ یہ کوریج کیوں نہیں ہوئی؟ وہ دنیا نے کہ میڈیا نے اسے کوریج کیوں نہیں کیا؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آئے؟ اگر تو وہ جلسوں کی بات کرتے ہیں کہ جلسوں میں وہ لاکھوں لوگ تھے، تو جلسوں میں جناب عوام نہیں ہوتی، جلسوں میں وہ آپ کے پارٹی کارکن ہوتے ہیں. جلسہ جس کا بھی ہوگا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے مسلم لیگ نون کا ہو، چاہے جس جماعت کا بھی ہو، وہ بڑا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنے کارکن بلائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آپ کے علاقے کے ایم این ایز ایم پی ہوتے ہیں وہ بسیں بھر کر لائے ہوتے ہیں اپنی وہ عزت رکھنے کے لیے اور اپنا ٹکٹ پکا کرنے کے لیے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ خود بخود جو عوام سڑکوں پہ آتی ہے، عوام آپ کے ساتھ سڑکوں پہ کتنی آئی تھی؟ آپ نے 25 مئی کو پہلا لانگ مارچ نکالا اسلام آباد سے، لاہور سے اسلام آباد کے لیے، پشاور سے اسلام آباد کے لیے. پشاور میں حکومت آپ کی تھی، اب بھی آپ کی ہے. کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ اور آپ دھرنا دینے آئے تھے وہاں پہ. اور مجھے وہاں پہ ایک صحافی کا وہ سوال بھی یاد آ رہا ہے، جب آپ دھرنا
دینے کے لیے اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے نکلنے لگے تھے، تو ایک صحافی نے کہا تھا کہ تو کیا خان صاحب یہ سوشل میڈیا ویریئرز کے ذریعے آپ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پر، اور آپ اپنی وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کر؟ ایک بات تو یہ، اور وہ جو مارچ ہے وہ کس طریقے بری طریقے سے ناکام ہوا تھا، اس کے زخم ابھی تک آپ، یہ زخم ہو سکتا ہے آپ کے بھر جائیں جو گولیوں سے لگے ہیں وزیر آباد میں، لیکن وہ زخم کبھی نہیں بھریں گے کہ آپ نے پوری کمپین چلائی، پوری اپیلیں کی، جلسے کیے، سارا کچھ کیا، لیکن جب لانگ مارچ کیا تو لانگ مارچ سے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور لانگ مارچ آپ نے ایک اور کوشش کی، وہ لاہور سے نکالنے کی کوشش کی، اور حکومت بھی آپ کی اپنی تھی اس وقت، اب بھی آپ کی اپنی ہے پنجاب میں، لیکن وہ وزیر آباد سے آگے جلوس نہیں جا سکا تھا آپ کا۔ بہانہ آپ کو مل گیا تھا، یہ جو فائرنگ ہو گئی ہے اس سے جے اے ٹی بن گئی ہوئی ہے، یہ ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، جو بظاہر وہاں پہ ہوا تھا وہ اس کو لوگ نہ ڈرامہ قرار دے رہے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن اس پہ جے اے ٹی بن چکی ہوئی ہے، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ البتہ اس لانگ مارچ کے دوران جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ نمبر ایک، جو اشرف شریف شہید ہوئے کینیا میں جا کر، وہ اس پہ دلی افسوس ہے، پوری قوم کو افسوس ہے کہ آپ ہی کو نہیں، آپ زیادہ اس بات کو اچھال اس لیے کہ آپ اس کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسی لانگ مارچ میں ایک صدف نام کی لڑکی بھی شہید ہوئی تھی، اس کا آپ ذکر نہیں کرتے۔ آپ کا ایک کارکن بھی شہید ہوا تھا، اس کا بڑا کم ذکر کرتے ہیں آپ۔ ایک اور بچہ بھی اسی جلوس کے نیچے آ کر مارا گیا تھا گوجرانوالا میں، اس کا تو کبھی آپ نے نام بھی نہیں لیا۔ صرف ارشد شریف کا دکھ آپ کو اس لیے ہے، وہ ایک نامی گرامی صحافی تھا، اس کو آپ اپنی سیاست کے لیے کیش کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی آپ کو ہمدردی ہے وہ ساری دنیا جاتی ہے، آپ تو اپنے کارکنوں کے جنازوں میں نہیں جایا کرتے تھے، نئی ملک وغیرہ میں، اس لمبی اس بات میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ پھر آپ جس ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں ضمنی الیکشن، تو جناب اس وقت آپ کے سر پر دستِ شفقت تھا، اور پنجاب میں جو ایم پی ایز آپ کے جیت رہے تھے، ان ایم پی ایز نے ووٹ کرنا تھا پرویز الہی کو، اور پرویز الہی کس کا بندہ ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ آج بھی آپ کوئی ضمنی الیکشن کرا کے دیکھ لیں، چاہے وہ مسلم لیگ نے سیٹ چھوڑی ہوئی ہو، وہ جیتے گا وہی بندہ جو بلے کے نشان پہ لڑے گا، کیونکہ اس نے ووٹ دینا ہے پرویز الہی کو۔ آج اپنا امیدوار آپ بدل کے دیکھ لیں، اپنا امیدوار لیں۔ آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں نا میرے پاس 170 180 سے زیادہ ووٹ ہے آپ کے پاس پنجاب میں، بڑی آپ کی وہ ہے، آپ اپنے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ لے کے آئے، پھر مجھے ایک ضمنی الیکشن جیت کر دکھائیں پنجاب میں۔ ساری دنیا کو پتا کہ یہاں پہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور عوام ووٹ کس کو دیتی ہے اور جیتتا کون ہے۔ 2018 کے الیکشن ہم نے دیکھے نہیں کہ لوگ ووٹ کس کو دیے، رزلٹ کیا نکلا، جیتا کون، آپ کو خود پتا ہے۔ آر ٹی ایس کیسے بیٹھا تھا، یہ معاملہ سارا کیسے ہوا تھا۔ اور آخر میں آپ نے ذکر کیا کیسز کا، کہ آپ کا جو ذکر، جو یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو بھی معاملہ ہونے والا ہوتا ہے آپ کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، فائرنگ ہونی ہے مجھ پہ، 4 بندوں نے یہ کیا ہے، مجھے قتل کروانا ہے، یہ ہو جانا ہے، پھر وہ ہو گیا۔ یہ میں نائل ہونے لگا ہوں، پھر آپ نائل ہو گئے، اب مجھے کیس بن لگے، اب میں پارٹی قیادت سے بھی ہٹایا جانے لگا ہوں، اب میرے ساتھ یہ ہونے لگا۔ جناب آپ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے نا، جس نے کیا، وہ کہتے نا کہ کل اس گھر میں ایک فرد کم ہوگا، اگلے دن وہ ایک لڑکی کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہی معاملہ آپ کا بھی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے کیے ہوئے ہیں، چونکہ معاملات کیے ہوئے ہیں، اور وہ آج آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور وویلا آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ چیخو پکار ساری اس لیے ہے کہ آپ کو نوشتہ دیوار پر لکھا ہوا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے دیوار پہ؟ آپ کو پتا ہے آپ نے نائل ہو جانا ہے، آپ نے جیل چلے جانا ہے، اور گزشتہ روز یہ بات آپ کی زبان پہ آ بھی گئی کہ طیب اردوان کی طرح، جیسے طیب اردوان کو بچانے کے لیے عوام نکل آئی تھی سڑکوں پہ، تو جناب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی حکومت جانے کے لیے لوگوں نے جولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دی تھیں۔ طیب اردوان کو اگر لوگوں نے بچایا ہے تو اس نے مہنگائی نہیں کی تھی، اس نے لوگوں کے روزگار بند نہیں کیے تھے، انہیں لوگوں کی ریڑیاں نہیں اٹھوائی تھی، انہوں نے لوگوں کے پلازے نہیں گرائے تھے، انہوں نے لوگوں کے گھروں کو بے گھر نہیں کیا تھا، انہوں نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دے کر ہزاروں کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا تھا۔ جناب آپ جب نکلے تھے تو لوگوں نے خوشیاں منائی تھی،
झोलियां उठा उठा कर बदवाएं दी थी, क्योंकि आपने 50 रुपए किलो वाली चीनी 100 रुपए की कर दी थी, 280 वाला घी 500 का कर दिया था। इस तरीके से हर तरफ महंगाई की लहर आ गई थी। और आपने जितना कर्ज पाकिस्तान ने 70 सालों में लिया था, उसका 76% आपने सिर्फ 3 सालों में लिया और एक मेगा प्रोजेक्ट की ईंडी लगाई थी। लोग इस कदर तंग थे कि वो हाथ उठा उठा कर बदवाएं दे रहे कब आपकी हुकूमत जाए। और जब आईनी तरीके से आपको हटा दिया गया तो लोगों ने सुख का सांस लिया था, लाखों लोग सड़कों में नहीं आए थे। तो दोस्तों, ये क्लिप आपने